لکھنا کافی مشکل تھا کیونکہ وہ مسئلہ کچھ ایسا تھا. نہیں کرے تو وہ کہتے ہیں کہ میاں بیوی پاکستان میں رہتے ہیں اور ان کا لندن جانے کا ارادہ تھا، لیکن ظاہری طور پر کچھ اسباب ایسے نہیں تھے، تو کسی عقل کے اندھے نے بتایا کہ لڑکی کی کہ پیپر میرج کرواتے ہیں یورپ کے اندر اور اس کو وہاں بلواتے ہیں. اب لڑکی لندن پہنچ گئی اور حسب پروگرام طلاق کے کاغذات بھی تیار کر کے سفارت خانے میں جمع کرا دی اور طلاق لے لی. اب بیوی چونکہ اس کے پاس نیشنلٹی آ گئی، اب وہ ایک طرح سے نیا نکاح کر کے پاکستان میں موجود اپنے سابقہ شوہر کو لندن بلوانا چاہتی ہے اور اس نے بلوا بھی لیا. اب یہاں قرآن و سنت کی روشنی میں وہ جواب مانگ رہے ہیں. قرآن و سنت کی روشنی میں آپ ہی سوچتے ہیں کیا جواب ہے. پہلے تو وہ شادی شدہ عورت تھی. پیپر میرج کس طرح کی ہے؟ خامد پر ایک خامد اور کر رہی ہے. بالکل آ رہا ہوں. کنواری ہوتی پھر بھی سمجھتے کہ چلو اس نے کر لیا تھی. خامد موجود ہے، خامد کے ہوتے پیپر میرج ہے، یہ جو کوئی بھی ہے، کس طرح وہ بیوی دوسرے کی بن سکتی؟ والمحصنات من النساء، جن عورتوں کی شادی ہوئی ہے ان سے تو کوئی نکاح نہیں کر سکتا. اس لیے وہ سارا فراڈ ہے، غلط ہے. شادی شدہ جو نئی بچیاں ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرے، چلو طریقہ اختیار کرے وہاں جانے کا. شادی شدہ عورت کے لیے کس طرح اجازت ہو کہ ایک خامد کے ہوتے ہوئے اور خامد کر لے؟ آپ ہی بتائیں کہ اس کا خامد تھا. میں نے تو جب بتایا تو انہوں نے مجھے ناک آؤٹ کر دیا کہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم عام معمولات زندگی کے اندر جھوٹ بولتے ہیں تو ایسے ہی ہم نے تھوڑا سا جھوٹ بول لیا. نہیں، جھوٹ بولتے پھرتے جو جی چاہتا، مگر کم از کم شریعت کے مطابق اس عورت کو نیا نکاح کرنے کی اجازت تو ہوتی. پیپر میرج کی کنواری ہوتی، بیوہ ہوتی، متعلقہ ہوتی، اس کا تو خامد موجود ہے. یہاں جھوٹ کا کیا؟ مولانا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نکاح کا اصل نکاح پر تو کوئی افیکٹ ہی نہیں ہوا. نہیں، افیکٹ تو ہوا. جب انہوں نے نکاح پر نکاح کیا تو جرم کیا اور بہت بڑا گناہ کیا. یعنی اسلامی حکومت ہو تو پھر اس کی کیا سزا؟ سزا تو ملتی ہے اس کو اگر اسلامی حکومت ہو. نہیں، کیا سزا؟ یہ تعزیرات کی باتیں ہیں نا. اس پر شریعت نے جیسے شراب پینے یا شراب کی تو خیر سزا، مگر میں نے خنزیر کھایا نعوذ باللہ یا ایسا مردار کھا لیا تو اس کی مقرر سزا نہیں، تعزیریں. قاضی جو مناسب سمجھے گا دے گا. یہ بھی تعزیرات کے اندر آئے گا. اور اگر کوئی عادی ہو جائے گا تو قتل بھی کر سکتا کہ وہ بار بار ایسا جرم، یعنی تعزیراً قتل بھی کیا. تو یہ سوال جو ہمارے پاس آیا ہے مولانا، اس طریقے سے تو یورپ کے اندر ہمارے اپنے گھروں کے بے شمار ایسے مسائل ہیں کہ کسی بھتیجے کو بیٹا بنا کے ساتھ لے گئے اور بعد کے اندر اپنی ہی بیٹی اس کے نکاح کے اندر بطور بہو دی ہوئی ہے اور وہ لڑکا جو ہے وہ بجائے بھتیجے کے بیٹا بنا ہوا ہے. طاہر صاحب ایسی جو ہے نا ہیرا پھیریاں بے ایمانیاں انہیں کے نتائج پھر بے برکتی ہے. اللہ کی طرف سے سزائیں ملتی ہیں، وہاں جانے سے بھی کچھ نہیں ملتا، الٹا مصیبتیں سامنے آتی. اللہ نے پکڑنا تو ہوتا نا کسی نہ کسی رنگ. بنیاد ہی جب غلط ہو حرام پر رکھی. شریعت میں تو ایسی کوئی گنجائش نہیں، کوئی قطعی طور پر. اور اگر کوئی بندہ ایسا کرے گا تو اسلامی حکمران اس کو حالات و واقعات کے مطابق قرار واقعی سزا جو وہ چاہے دے سکتے. جزاکم اللہ خیر. مولانا قرآن کریم کے اندر احسن القصص اللہ کے پیغمبر یوسف علیہ السلام کے قصے کو گردانا گیا ہے. تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ اس میں عورتوں کا قصہ بھی آیا تو اس میں ہاتھ کاٹنے کا بھی ذکر ہے. تو ان کا سوال یہ ہے کہ یہ ہاتھ کاٹنا عورتوں کا مکر تھا یا ایک اتفاقی واقعہ تھا؟ عورتوں نے جو اپنے ہاتھ کاٹے نا یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر، اس کے بارے میں عام یہی ہے کہ وہ آپ کے حسن سے مدہوش ہو گئی، اتنے خوبصورت نظر آئے کہ وہ قابو میں رہی نہیں، ان کے ہوش اڑ گئے، انہوں نے پھر بے اختیاری میں کاٹ لیے. مگر قرآن مجید کے مطابق یہ سارا فریب تھا، کچھ نہیں ہوا تھا انہیں، بس کہہ دہنا. اللہ نے کہا کہ ان کا مکر تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر کہا اللہ تصرف عنی کیدہن، اللہ اگر ان کی چالوں سے تو مجھے نہیں بچائے گا تو میں بھی ہو سکتا گمراہ ہو جاؤں. ہوا یہی نیت ہے کہ وہ پہلے تانے دیتی تھی نا زلیخا کو کہ یہ غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اس کو اور نہیں کوئی محبت کرنے کے لیے ملا، تو اصل میں نیت اس وقت بھی بری تھی. فلما سمعت بمکرہن، اللہ کہتا قرآن میں کہ اس عورت نے جب ان کا مکر سنا تو یہ اندر سے چاہتی ہیں کہ ہم بھی دیکھیں، یہ تانے دے رہی ہیں کہ کسی طرح ہمیں بھی دیکھنے کا موقع ملے. اس نے دعوت کی، بلایا، یوسف علیہ السلام نکلے، پھر وہ عاشق ہو گئی، بجائے اس کو روکنے کے وہ بھی جلد دے بیٹھی.
اور اس کے لیے مر گئی مر گئی مر گئی ایسا کیا کہ عاشق ہو جائے. تو آپ نے فرمایا اللہ اگر پہلے ایک پیش پڑی ہوئی تھی اب سارا شہر میرے پڑ گئی. ہاں مکر اللہ کہہ دے نہ کہتا کہ بالکل مکر تھا فریب تھا کچھ نہیں ہوا. آپ نے پھر دعا مانگ لی نا کہ اب کام خراب ہے جدھر نکلتا ہوں ہر جگہ کھڑی ہیں آوازیں دے رہی ہیں آنکھوں سے اشارے کر رہے ہیں اس سے بہتر ہے مجھے قید میں پہنچا دیا جائے میں بچ جاؤں. یہاں قید سے مولانا ایک سوال اگر اجازت دیں تو کروں. تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اگر یہاں اللہ کے پیغمبر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام خود ہی جیل کی بات نہ کرتے صرف اللہ تعالیٰ سے اس خرابی سے نجات کا کوئی ذریعہ مانگتے تو زیادہ بہتر نہیں تھا. میری زبان سے بھی جو الفاظ نکل گیا نا شاید اس میں کچھ تھوڑی سی خرابی ہے. انہوں نے قید مانگی نہیں کہ مجھے قید میں بھیج دیا. یہ کہا کہ یہ جو عورت کہتی ہے نا کہ اگر یہ میری بات نہ ماننا تو آپ جیل دیکھے گا یا اس کو سخت سزا ملے گی. تو انہوں نے کہا اللہ میرے نزدیک ان کی بات ماننے سے مجھے قید پسند ہے. یہ اپنے قید جاؤں نا یا مجھے وہاں بھیجا جائے صرف اعلان کر دیا اپنی عظیمت کا کہ جو یہ کہہ رہی ہے تو ہوگا نہیں. یہ قید کہتی ہیں تو قید مجھے اس سے زیادہ محبوب. اپنا عزم اور فیصلہ سنایا دعا نہیں مانگی. بالکل یہ قرآن مجید سے پڑھ دے نا بات واضح ہو جائے. مفسر نہیں ٹھیک کہتے. انہوں نے کوئی دعا نہیں مانگی کہ مجھے پہنچایا جائے. صرف جب ان عورتوں کے سامنے اس نے کہا کہ اگر اب بھی یہ میری بات نہ مانا لقد راودتُ عن نفسہ فاستعصم کہ میں نے اس کو بڑا ورگلایا ہے یہ بچتا جا رہا. عورتوں کے سامنے اس نے کہہ دیا وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَا يَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ. اگر اب اس نے وہ بات نہ مانی جو میں سے کہہ رہی ہوں تو یہ قید کر دیا جائے گا اور ذلیل و رسوا ہو جائے گا. اس وقت آپ نے کہا قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اللہ جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں نا ایک نہیں یہ ساری اس سے مجھے قید پسند ہے. یہ ان کے سامنے سنا دیا نا کہ کر لو جو کرنا میں نہیں بات مانی. دعا جو نا کہ اللہ مجھے قید میں بھیج دے یہ نہیں کہا اللہ نہیں میں ان کی بات نہیں مانوں. مولانا بے شمار دفعہ آپ نے اس سوال کا جواب دیا ہے جی. آج پھر آپ کے سامنے وہی سوال کیونکہ زندگی وہی ہے حالات وہی ہیں وہی آنے ہیں کوئی ایسا تو نہیں کہ دین نیا ہو جانا. صحیح بات. وہ کہتے ہیں کہ مولانا محترم السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. مولانا صاحب موجودہ حالات میں بینک کی سروس کے متعلق فرمائیں کہ سود اور دوسری قباحتوں کے ساتھ کیا آدمی اس ملازمت کو قبول کر سکتا ہے. ساتھ وضاحت بھی فرما دیں. آپ کی بات بے شمار دفعہ بھائی کہتے ہیں کہ ہوئی ہے کہ بینک بہت سی سروسز دیتا ہے لیکن ان ساری سروسز کو ضمنی طور پر گنا جاتا ہے اصل سروس سود دینا ہی ہے. بالکل سودی ادارے کچھ اور سود لینا ہی. سود جب ہمارے پاس ان بیچاروں کے لیے کوئی ہے نہیں حلال روزی کا ذریعہ تو ہم اگر ان کو فتوے دیں کہ یہ بھی ملازمت حرام ہے تو کہیں گے پھر بتاؤ نا کہاں جائیں حلال کے لیے. تو یہ کوئی حلال نہیں ہم نے کرنا نہ یہ حلال ہونا ہے. صرف اگر کہ نہیں گزارا تو جیسے مردار کھانے کی اجازت پہ کھاتے ساتھ اپنی تنخواہوں میں سے صدقے کریں اللہ سے معافیاں مانگیں اور کوشش کرتے رہیں کوئی دوسرے کاروبار کی اگر مل جائے کوئی متبادل تو چھوڑنے کا ارادہ رکھیں. تو یہ صرف اللہ سے معافی مانگنے کے لیے شاید کام دے دے ورنہ حلال تو کیا کہیں گے اس کو حلال. ٹھیک ہے مولانا سوال یہ ہے کہ متعۃ النساء کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے. متعدد النساء ناجائز ہی بالکل نہیں. اب یہی سوال ہے نیچے سے میں نکال رہا ہوں کیا اس میں کوئی فرقہ کہتا ہے کہ تھوڑی بہت اس میں گنجائش. ہاں فرقہ صرف یہی شیعہ حضرات ہی کہتے ہیں. ان کے بھی جو دوسرے گروہ نا زیدیہ وغیرہ وہ تو حرام ہی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں اہل بیت نہیں اس کو حلال مانتے مگر ان کی روایتیں جو عام 12 اماموں کو ماننے والے کہلاتے ہیں اثنا عشری یہ کہتے ہیں کہ حلال. اور یہ مولانا چلے اگلی بات پوچھتے ہیں کچھ مروج بھی ہے ان میں اس طریقے سے یا صرف خالی جائز کی حد تک ہے کہ ایک چیز کا فتویٰ دے دیا. نہیں کرتے بھی ہیں کئی لوگ کرتے باضابطہ. مثلا جیسے ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر گوہ جو جانور ہے یہ کھایا گیا